حدیث نبوی میں ہے کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی جس کی سربراہی کسی عورت کے سپرد کر دی جائے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ میں اس کو حرام مطلق تو نہیں کہتا، اصل میں یہ بھی ہماری معلومات کی کمی ہے۔ دین کے احکام کے کئی شیڈز ہیں، درجے ہیں۔ مثلا ایک شے فرض ہے، ہر صورت میں کرنی، اس سے نیچے آئیے تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہے۔ اس کے نیچے آئیے سنت مؤکدہ ہے، اس کے نیچے آئیے سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت تو ہے، اس پر تاکید نہیں۔ پھر مباحات کا ایک دائرہ ہے جس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، جس کے بارے میں کوئی خلاف یا ناپسندیدگی کی بات بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر مکروہ ہے، مکروہ ہے تنزیہی، پھر مکروہ ہے تحریمی، پھر حرام مطلق۔ اور مکروہ تحریمی قریب پہنچ جاتا ہے حرام مطلق کے، جیسے فرض کے ساتھ واجب ہے۔ تو میں نے جہاں تک علماء کرام سے، میں خود مفتی نہیں ہوں، جن مفتی حضرات پر میرا اعتماد ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ حرام مطلق نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، قریب پہنچ جاتا ہے حرام کے لیکن صراحتاً حرام نہیں۔ تو جو دین کا حکم ہے وہ وہی بیان کرنا چاہیے، اس میں میری پسند ناپسند سے کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اپنی جگہ پر ایک مسئلہ۔ اب رہ گیا یہ کہ کیا کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس سے 100 گنا زیادہ جو حرام مطلق ہیں، ہم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے، ہم ان کے خلاف سڑکوں پر نہیں آئے ہیں۔ تو اس کے بھی ایک خاص ایشو بنا کر اس پر کوئی مہم اٹھانا میرے نزدیک قرین مصلحت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ انقلاب برپا کریں، ساری خرابیوں کے ساتھ یہ خرابی بھی رفع ہو جائے گی۔ یہ ہے در حقیقت میرا موقف۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے کہ میں دین کے کسی حکم میں مغالطہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر میں اس میں کوئی تغیر کروں۔ مجھے ایک شے ناپسند ہے، لیکن کیا میں اس ناپسند کو حرام قرار دے دوں جبکہ فی الواقع وہ حرام نہ ہو؟ یا کوئی شے مجھے بہت پسند ہے، میں اسے فرض قرار دے دوں جبکہ فی الواقع وہ فرض نہ ہو؟ تو جو شے فرض نہیں ہے اسے فرض قرار دے دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور جو شے حرام مطلق نہیں ہے اسے حرام مطلق قرار دینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ میں تو اس ایشو پر میں نے نہ تو اس میں ندا میں اور نہ میثاق میں چیزیں شائع کی، ورنہ اس موضوع پر بہت سے فتوے موجود ہیں۔ وہ فتویٰ ابھی ایک مصر سے اخوان المسلمون کے ایک صاحب ہیں، ان کی کتاب چھپی ہے، اس میں فتویٰ، حالانکہ وہ بے نظیر وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کی سربراہی میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے دینی اعتبار سے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، بیگم صاحبہ بھوپال کی جو تھی ان کی حکومت، اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ غلط ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج کل کی حکومت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ بالکل مختار مطلق بن کے بیٹھ گیا ہو، بلکہ اس کے نائبین ہوتے ہیں، اس کا ایک انتظام ہوتا ہے، وہ ایک سربراہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل، لہذا انہوں نے اس کے جواب کا فتویٰ دیا۔ میں یہ چیزیں اس لیے شائع نہیں کرنا چاہتا کہ خام خواہ تائید شمار نہ ہو جائے، اور میں صاف مانتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اسلام کی تعلیم کے متضاد ہے، اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ میں تو عورتوں کو صرف ووٹ کا حق دینے کے لیے آمادہ ہوں، میں انہیں اسمبلیوں کے اندر جانا بھی میرے نزدیک وہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ تو یہ میرا ہے، دین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے۔ باقی اس پر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ جو ہمارے ملک و ملت کے اس وقت کے حالات ہیں ان کے اعتبار سے قرین مصلحت نہیں ہے۔